علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. اللہ وحدہ لا شریک مالک کائنات، خالق حقیقی، مربی جہاں، کا بے پایہ فضل و کرم اور اس کی عنایت و نوازش ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی سمجھ اور قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہت سارے بدعات و خرافات سے ہم سب کو محفوظ و مصون فرمایا ہے. اسی لیے ہر قسم کی ثنا و برتری قابل بیاں، لائق سزاوار اسی وحدہ لا شریک کہ ذات مقدس و مبارک کے لیے ہے. فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. احباب گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے نزول کا آغاز ابو البشر جناب حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور چلتے چلاتے پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری کیا، اور تاجدار حرم آمنہ کے لال سرور کونین سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے دین حنیف کو، اپنے پسندیدہ دین کو تمام اور مکمل فرمایا. آج کے اس مختصر خطبے میں چونکہ جہلا اور گمراہوں کی یورشیں اور شورشیں اس قدر عروج پر ہے، اور آئے دن امت مسلمہ چونکہ جہالت کے گہری کھائی میں گرتی چلی جا رہی ہے، اس لیے ہر پکارنے والے کی پکار اسے بڑی سہانی لگتی ہے، ہر آواز دینے والے کی آواز بڑی پیاری نظر آتی ہے. جاہل خطیبوں کی لچکدار تقریریں انہیں بڑی سنہری معلوم ہوتی ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اور جہالت کے اس دور میں لوگوں کی جادو بیانی، سحر لسانی بھی اپنے عروج و کمال پر ہے، تو اس لحاظ سے ہم کبھی کبھی لوگوں کی یورشوں اور شورشوں سے متاثر ہو کر کے قرآن و سنت کے جو حقائق ہیں ان حقائق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو لچکدار اور اچھی تقریر تھی بس یہی سب کچھ ہے. اب چاہے دلائل عرش والے کے فرمان سے ہو یا نہ ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جگہ ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی سروکار اور مطلب نہیں ہوتا ہے. چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے،
اور آج 6 تاریخ ہے، اور لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ولادت سے لے کر کے جو غلط رسوم و رواج پنپ رہے ہیں، جس کو دین کا ایک حصہ سمجھ بیٹھا ہے، اس ضمن میں چند باتیں موقع اور حالات کے مناسبت سے کرنا میں نے ضروری سمجھا، ورنہ اس موضوع پر تو میں نے بڑے پچھلے کئی خطبات میں بڑے مفصل اور بڑی وضاحت والا بیان میں نے دیا ہے، اور ایک ایک دلائل کو، اس کے پوائنٹس اور نکات کو بھی میں نے رکھنے کی کوشش کی ہے، مگر آج چند چیدہ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے اپنے کلام پاک قرآن مجید کی روشنی میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ کی روشنی میں ہمیں حق سچ صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ ابھی سے آپ لوگ سامنے جگہ لے کے بیٹھ جائیے، پھر آخر میں بولنا خطبے کو روک کر کے اچھا نہیں لگے گا، اس لیے پیار سے، محبت سے، اخلاق سے مل کر کے بیٹھ جائیں۔ اتنا جانیں دینی مجلس میں جتنا مل کر کے بیٹھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو رحمت الہی میسر ہوگی۔ بہرحال ربیع الاول کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، آپ کی ولادت، سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لیں کہ جو معروف ترین اور محقق ترین، تحقیق ترین جو آپ کی تاریخ ولادت ہے، مورخین اور اہل سیر کے نزدیک وہ 9 ربیع الاول ہے، اور معروف ترین، محقق ترین، تحقیق شدہ جو آپ کی تاریخ ولادت ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، اس لیے کھلے لفظوں میں نے یہاں 2 بات کہہ دی۔ جو معروف ترین آپ کی تاریخ ولادت ہے 9 ربیع الاول، بعض لوگوں نے 12 ربیع الاول، مگر سب سے معروف ترین، اور معروف تو 12 ہے، مگر جو محقق ترین ہے، تحقیق اور سچائی پر جو تاریخ سب سے زیادہ مبنی ہے وہ 9 ربیع الاول۔ اگر اختلاف میں ہم جائیں گے تو آپ کو مہینوں کا اختلاف مل جائے گا، اس لیے ادھر ہم جانا نہیں چاہتے۔ وہ ساری باتیں میں نے پچھلے کئی سالوں میں نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے، تو مہینوں کا ہمیں فرق ملتا ہے، مگر جو زیادہ محقق اور اتھینٹک ہے وہ 9 تاریخ ہے۔ اور وفات کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور معروف و مشہور ہے، بلکہ ہمارے بھائیوں نے جو پہلے منانا شروع کیا تھا، اور جو نام زیادہ مشہور اور فیمس تھا، وہ پاپولر نام 12 وفات تھا، اور 12 وفات کے نام سے جو ہے جلوس اور یہ ساری چیزیں ہوتے تھے۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات، نبی کی آمد پر ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کو خوشی ہے، بلکہ آمد نہ کہہ کے آپ کی ولادت کہی جائے۔ آپ کی ولادت باسعادت پر دنیا کے جس گوشے میں انسان بستا ہے، اگر ذرہ برابر اس کے اندر ایمان ہے تو اس کے دل میں سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی ہے اور محبت بھی ہے، مگر خوشی اور محبت کا تقاضا کیا ہے یہ بھی ہم چند باتوں میں جانیں گے۔ تیسری بات، عید میلاد النبی، جس کو عید آپ کی ولادت باسعادت کو جشن عید میلاد النبی سے تعبیر کیا گیا، شریعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہمارے بھائی جن کو اپنے امام، اپنے مرشد، امام اعظم جن کو کہتے ہیں، ہم امام اعظم نہیں کہتے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام فقہ ہے، ہم ان کو مانتے ہیں اور ان کے اقوال کو بھی مانتے ہیں، ان کے فرمودات کو بھی مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی اگر کبھی ہم اپنی نسبت حنفی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ بلکہ مانتے ہیں،
یہ بات بھی میں نے کہہ دی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی رحمۃ واسعہ، نبی سے لے کر کے آپ کی ازواج مطہرات سے لے کر کے صحابیات طیبات سے لے کر کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور ائمہ مجتہدین، فقہاء اربعہ، جس کو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہم اجمعین، امام ائمہ اربعہ جن کی تقلید کی جاتی ہے، ان تک اس زمن میں، بلکہ خیر القرون جس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہترین زمانہ، اس زمانے تک اس میلاد النبی کی کوئی کہیں گنجائش نہیں، رتی برابر نہیں۔ اور اگر ہمارے بھائی جو یہ جشن مناتے ہیں، اگر امام اعظم جن کو کہتے ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، اگر ان کی بھی ایک مان لیے ہوتے تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی، نہ جلوس کے، نہ تاشا پارٹی کے، نہ بینڈ باجے کے، نہ ناچنے کے، نہ گاجے کے، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مان لیتے۔ مگر چونکہ جہاں دل لگی ہوتی ہے، جہاں پیٹ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ امام صاحب اپنے گھر میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رہے، یہ مولوی صاحب اپنے پاس رہے، قرآن اپنی جگہ پر، حدیث اپنی جگہ پر، یہاں تو صرف بھائی میری بات ہے، میرے پیٹ کا مسئلہ ہے، اس لیے میں یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا دین کے اندر میلاد النبی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ عید صرف اسلام میں دو ہی ہے، اس کو ہم سب جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واضح طور پر، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور تیسری عید الجمعہ، ایک ہفتے میں ایک عید، جمعۃ المبارک۔ مگر وہ جو عید باقاعدہ طور پر اہل اسلام جشن مناتے ہیں، وہ دو ہی ہے، اور تیسری کوئی چیز نہیں۔ ایک اور بات، جلوس، اسلام میں جلوس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ یہ بھی لکھو میری بات، یہ بھی میری بات لکھو، اسلام میں جلوس کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، کوئی تصور نہیں۔ کہے کا جلوس؟ کس کا جلوس؟ کس چیز کا؟ کس چیز کا جلوس بھائی؟ کہے کی ریلی؟ ریلی تو لوگ نکالتے ہیں، کسی کو سیاسی لوگوں سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، حکومت سے مسئلہ ہوتا ہے تو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کہاں کوئی گنجائش ہے؟ ایک اور بات، امت مسلمہ کی خطیر رقم جھنڈوں میں صرف ہوتی ہے۔ جھنڈے کا تصور کہاں ہے؟ جھنڈے کا تصور اگر اہل اسلام میں دیکھا جائے، تواریخ اسلامیہ میں دیکھا جائے، تو عام طور پر آپ کو جہاد کے موقع پر جھنڈا، اور اگر اور ماضی ہم چلے جائیں تو زمانہ عرب میں جو عورتیں فاحشہ ہوتی تھی، وہ اپنے گھروں پر جھنڈے لگاتے تھے کہ تاکہ لوگ پہچان لیں کہ یہاں رنڈی عورت رہتی ہے، فاحشہ رہتی ہے، یہاں طوائفیں رہتی ہے، اگر کہ جس کو منہ کالا کرنا لگا۔ ایک اور بات، جھنڈیوں پر کلمہ توحید کا لکھا جانا، کلمہ شہادت کو لکھ کر کے اس کی اہانت و تذلیل کرنا۔ میں پوچھتا ہوں، اے اللہ والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، تم اپنے بوٹ سے اسے ایسے سے رونتے ہو، ارے تم اس پہ بیٹھتے ہو، شرم آنی چاہیے، اس جھنڈے پر بیٹھتے ہو۔ کتنے ایسے تصاویر آویزاں ہوتی ہے فیس بک اور یوٹیوب پر، جس پر لوگ اپنے جوتے رکھے ہوئے ہیں کلمہ توحید پر، اور اسی طریقے سے کلمہ حق کو اپنے بوٹ سے روند رہے ہیں، اس پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ توہین رسالت کا اس سے بڑا اور کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ توہین رسالت کا۔ میرے یارو، میرے پیارو، اللہ رسول کے دیوانوں، ہم مسلمان ہیں، کس لحاظ سے مسلمان کہلاتے ہیں؟ اس لحاظ سے
مسلمان کہلاتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں. اس لحاظ سے مسلمان کہلاتے ہیں اور اسلام کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. دین کیا ہے؟ میں نے پچھلے خطبے میں آخر میں شاید کہا تھا، دین خدا کے دو ہی اصول ہیں، اطیع اللہ اور اطیع الرسول. دین تو وہ ہے جو آدم علیہ السلام سے نازل ہوتے ہوتے اس میں جو بھی آگے پیچھے اونچ نیچ تھا، کاٹ چھانٹ کرتے 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 اللہ نے اور وقت کے پیغمبر نے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نبی خاتم بنایا اور پھر یہ اعلان کروا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ میں یہ آیت، یہ سب مشہور ہے، آیت مشہور ہے، تاکہ ہم نے آج کے دن آپ کے اوپر اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت پوری کر دی، اور میں اسی سے راضی ہوں، میں اسی سے راضی ہوں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ ہمارے بھائی امام مالک کو بھی امام برحق کہتے ہیں اور تمام ائمہ اربعہ کی تقلید کو درست سمجھتے ہیں اور پھر تمام کو حق مانتے ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالی رحمۃ واسعہ کی آپ کا ایک قول نقل کیا ہے. وہ قول کیا ہے؟ اگر قول پر آپ غور کر لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ بھائی یہ چیز ہے کیا. آئیے قول میں کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ، تاکہ جس کسی آدمی نے اسلام میں، دین میں کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کو اچھا گمان کیا، کیا کیا؟ اس کو اچھا گمان کیا، یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. حضرت امام مالک نے کہا کہ جس کسی نے کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی نیا کام جاری کیا اور اس نئے کام کو اس نے اچھا سمجھا، تو دین کا حصہ سمجھا، تو گویا کہ اس نے یہ مان لیا اور اس کا یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پھیلانے میں، اپنی رسالت کی تبلیغ میں خیانت کیا، ڈنڈی مارا. بات یہاں تک نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہا، اقرأوا قول اللہ تبارک و تعالی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. امام مالک نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یہ آیت کریمہ بیان کیا کہ اگر جس کو یہ دیکھنا ہو، ماننا ہو، سننا ہو دین کیا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، تو یہ آیت کریمہ پڑھ لے، کیونکہ اب دین میں اونچ نیچ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وہ بات قابل غور ہے، وَلَا يُصْلِحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. کہا کہ یہ جو بات کی امتیں ہیں، اس کی اصلاح اگر کسی چیز سے ہو سکتی ہے تو وہ وہی چیز ہے جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین اعظام، اتباع التابعین، محدثین. اور مزید آگے یہ فرمایا، فلم یکن یومئذ دینا ولا یکون اليوم دینا. تاکہ فما لم یکن یومئذ دینا ولا یکون لہم دینا، کہ جو دین اس وقت دین نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں، آج بھی وہ دین نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان پر آپ غور کریں کہ جو کل دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، بات سمجھنے کی ہے، بات سمجھنے کی. اندھا دھون کوا کان لے کے بھاگا دوڑ دو، ایک مولوی چلایا سب جائز، یہ جائز، وہ مولوی کے پیچھے نہ پڑو، اس کی دلیل دیکھو کیا ہے، وہ کیا بیان کر رہا ہے وہ دیکھو.
حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ البانی نے صحیحہ کے اندر ذکر کیا، کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، اے لوگو ہر اس چیز کی عبادت نہ سمجھو، جو مرضی میں آئے اس چیز کو عبادت نہ سمجھو۔ آج عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی دین کے نام پر، عبادت کے نام پر، نیکی کے نام پر، ثواب کے نام پر منایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کلچر کس کا ہے؟ یہ کلچر عیسائیوں کا ہے، کرسمس منانے والوں کا یہ کلچر ہے۔ اگر اس کلچر کی کوئی گنجائش ہوتی تو تم ابو بکر سے زیادہ وفادار تو نہیں، عمر سے زیادہ وفادار تو نہیں، عثمان و علی سے زیادہ وفادار تو نہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ وفادار تو نہیں تم؟ چلو تم امام ابو حنیفہ سے زیادہ وفادار ہو گئے؟ نہیں ہو، نہیں ہو، وہ لوگ وفادار تھے، تم اپنے پیٹ کے وفادار ہو، اپنی جہنم کے وفادار ہو، اور اسی لحاظ سے تم جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ جو صحابہ کرام جسے عبادت نہیں سمجھتے تھے تم اسے اس عبادت نہ سمجھو۔ کیا آپ کو چاہیے؟ آپ کہاں کھوئے ہوئے؟ خالی جذبات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ والوں، جذبات میں پڑھنے کی۔ آپ کو بتا دیا گیا کہ اس فتنے کے دور میں جہاں ہر کوئی اسلام کا، دین کا، اولیاء کا لبادہ اوڑھ کر کے، جبے قبے اور ٹوپی اور پاجامہ کرتا پہن کر کے تمہیں بیوقوف بنائے تو تم کیا کرو گے؟ مسند احمد کے اندر، ابو داؤد کے اندر حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک جو بڑی قابل غور ہے، آپ دیکھیں حدیث پاک میں کیا بیان ہے۔ ارباز ابن ساریہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اقبل علینا بوجہہ، ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا فرمائے اور آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، نماز ادا فرمائے آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہمارے بعض مولوی لوگ یا بعض مسالک کے لوگ امام صاحب سلام پھیر کر کے ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں جیسے کوئی جرم کر دیا ہو اور اسی طرح اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد نبی کی سنت یہ ہے کہ امام مقتدی کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجہہ، ہماری طرف متوجہ ہوئے نماز سلام پھیرنے کے بعد، فوازنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن هذه موعظۃ مودع، فاوصینا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ فرمایا ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے ایک ایسا دلدوز خطبہ دیا، اس قدر آپ نے پرمغز خطاب فرمایا، آپ نے تقریر فرمائی، آپ نے درس دیا کہ ہماری آنکھیں بے پڑی، اشکبار ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل گھبرا گیا، دل دہل اٹھا۔ انہی میں سے مجلس میں ایک شخص نے، کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ آپ کا یہ خطبہ مبارک کا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، آپ کا یہ الوداعی خطبہ ہے، لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب ہمارے لیے کچھ وصیت فرما دیجئے، ہمیں کچھ خاص تلقین فرما دیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، اے لوگوں سنو، تم کو میں اللہ کی خشیت اور اس کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر بٹھا لو، تقوی پیدا کر لو، اس بات کی تلقین میں کرتا ہوں۔ آگے چلتے چلتے فرمایا، حدیث لمبی ہے اس لیے میں بیچ میں چھوڑ دے رہا ہوں، اس میں امارت کے تعلق سے ذکر ہے، اطاعت کے تعلق سے۔ آگے فرمایا اب میرے بعد جو تم لوگ زندہ ہوگے، فَسَيَرَىٰ عَلَيْكُمْ، میرے بعد تم میں سے جو زندہ ہوگے وہ دیکھے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہو گے نا تو بہت سارے تم اختلافات دیکھو گے، بہت سارے فتنے جنم لے گے، تب تم کیا کرو گے؟ تو تمہارے اوپر میری سنت واجب ہے کہ میری سنت کو تھام لو، میری سنت کو پکڑ لو۔ آج نبی سے محبت کے دعوے کرنے والوں سنو، نبی سے محبت یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری سنت سے پہلے محبت کرے، میری سنت میری محبت کا پتہ بتا دے گی، اور جسے میری محبت کا پتہ مل گیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج محبت کے نام پہ کیا کیا ڈھونگ رستے، اسٹیجوں کو سجا کر باقاعدہ قوم کی بیٹیوں کو ہجڑوں کی طرح نچایا جا رہا ہے، اور اسے دین کا نام دیا جا رہا ہے۔ نوجوان یہ بھنگڑوں اور تال اور ڈھوشوں اور ڈھولوں اور میوزک کے تال پر یہ ناچ رہے اسٹیجوں پر، سڑکوں پہ قوم کی بیٹیوں کو جس کے بارے میں رب نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے قوم کے بیٹیوں تو اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ آج دین کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر، نبی کی بعثت کی خوشی کے نام پر قوم کی بیٹیوں کو سر عام ان کی عزت و عفت کو نیلام کرتے ہو اور دین کا نام دیتے ہو مردودو، لعینو، خبیثو۔ ارے جوانوں کب تمہیں سمجھ میں آئے گی؟ اے مسلمانوں کب سمجھ میں آئے گی؟ آپ بڑی بڑی لاریوں اور ٹرکوں پہ چل کر کے بیٹیوں کو بے حجاب کر کے لے جایا جا رہا ہے۔ ارے بے شرمو، یہ کس اسلام نے یہ اجازت دیا ہے؟ اور دیکھ رہے نا، اور کیا فرق ہے تجھ میں اور اس میں؟ کبھی تعزیہ داری کے نام پر توہین اہل بیت کا ارتکاب کرتے ہو، تعزیہ کو لے جا کر کے گندے تالابوں میں دھساتے ہو اور حسین کا مقبرہ بنا کر کے۔ ارے یہ تو وہی ہے جو ہمارے غیر مسلمان بھائی اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوچھ کر کے اسے لے جا کر کے تالابوں میں دھسا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، اور تم بھی حسین کا تعزیہ اور مقبرہ بنا کر کے اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے مقبرے مبارک گنبد خضرا کی تصویر آویزاں کر کے پوسٹر اور جھنڈوں میں یہاں وہاں پھینکتے ہو۔ یہ توہین رسالت ہے جس طریقے سے وہ اپنے معبود کی توہین کرتے ہیں اور اس غلط روش پر چلتے، تم بھی انہی کفار اور مشرکین کی غلط روش پر چل کر کے، ان کی ادا پر چل کر کے تم جو ہے توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہو۔ اور یہ جلوس کے نام پہ یہ بربادیاں، یہ تباہیاں، اگر دین پر قائم رہنا ہے تو نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور ہر طرح کی نئی ایجادات سے، نئی چیزوں سے بچو۔ یہ جلوس میں شراب پی کر کے اور نماز نہیں، زندگی میں نماز نہیں، شراب خور، عیار، مکار، یہ جا کر کے وہاں زور زور سے چیختے چلاتے۔ ارے یہ کون سا دین ہے جو تمہیں فجر میں نہ اٹھاوے، جو تمہیں عشاء کی نماز نہ پڑھنے دے، جو تمہیں ظہر کے وقت زندہ نہ رکھ سکے؟ ایک وقت کی نماز نہیں، مردودو، لعینو۔ کس نبی کے دین کی بات کرتے ہو؟ نبی نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک وقت کی نماز نہیں، کہاں جا کر کے شراب اور دارو اور یہ اور وہ کر کے جا کر کے جلوس میں آتے اور یہ کر۔ اور سنو بے غیرت مسلمانوں، یہ مت سوچو کہ خالی ہم کسی خاص طبقے کو بول رہے ہیں، ہم پہلے اپنی قوم کو بتا رہے ہیں۔ ہمیں شرم آتی ہے مسجدوں میں فجر کے وقت نماز پڑھنے پڑھانے میں۔ یہ 4 وقتیہ نماز تمہیں کبھی جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ سنو ایک بات اور کان کھول کے، 4 وقتیہ نماز کو مذاق نہ بناؤ۔ یہ وہی نماز ہے یہ جنگ میں ہے۔ نبی علیہ السلام غزوہ خندق میں نماز قضا ہو گئی، آپ نے بد دعا دیا، اللہ ان کافروں کے، ان مردودوں کے گھر کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اور تمہیں نبی کی سنت اور نبی کی محبت، کیا نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اے محبت لے کر کے آئے ہو۔ سنو کان کھول کر کے، اگر تم 4 وقت کے نمازی ہو تو خدا کی قسم یاد رکھو یہ 4 وقت کی نماز تمہیں کبھی جنت نہیں لے جا سکتی۔ تم منمانی نماز پڑھتے ہو، کبھی جنت نہیں لے جا سکتی یہ نماز، تمہیں جہنم میں دھکیل دے گی یہ نماز۔ جب چاہے تب تم نماز پڑھو، جب دل میں آیا تب پڑھو، لے جاؤ اپنی نماز اپنے پاس رکھو، اللہ کو ایسے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور سنو کان کھول کر کے، اگر دین پر رہنا ہے
وہ تو جلوس ہے، یہ ہے، وہ تو وہ ہے، وہ نہ سمجھ ہے، نہ اہل ہے. مگر تم کیا کرو؟ اگر تم اپنے دین میں پکے ہو تو اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے دین کی حفاظت کرو. نماز کے ذریعے سب سے پہلے مسجدوں کو آباد کرو. بہت شرم آتی ہے، اور بہانہ کیا ہوتا ہے، کھل کے میں بول دیتا ہوں. لوگوں کو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ مولوی صاحب بڑے بے حیا قسم کے کھل کے بول رہے ہیں. نوجوان طبقے کے لوگ نماز پڑھتے فجر میں نہیں اٹھ پاتے. کہا ہے بھائی شادی بیاہ ہو گئی. ارے شادی تمہاری بھی صحابہ کی نہیں ہوتی تھی؟ تمہارے پاس گیزر ہے، یہ ہے، ہیٹر ہے، پیٹر ہے، سب ہے، ساری سہولیات ہے، پانی دستیاب ہے، شرم آتی ہے. ابے ایسی شرم تجھے جہنم میں پھینکوا دے گی یار، ایسی شرم تجھے جہنم میں لے جائے. کہتے گھر والے سے کائے کا گھر والے کرے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ سے زیادہ تم باحیا اور باشرم ہو گیا. اس لیے یہ سب بہانے نہیں ہیں. نماز تمہیں 5 وقت کی پڑھنا ہے. اگر نجات پانا ہے تو یہ بہانہ مت کرو. شادی ہو گئی، بیاہ ہو گئی، بال بچے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے، نماز اپنی جگہ پر ہے. دیکھو اس میں کوئی کمپرومائز نہیں. اور ایسا نہیں گھر والوں سے شرم آتی ہے، شرم کی بات نہیں ہے. یہ ایک فطری تقاضا ہے اور ضروریات ہے جو ہم سب کو لاحق ہوتی ہے بھائی. تو اس بہانے میں نماز چھوڑو گے تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہم جیسے کم عقلوں کو، نہ اہلوں کو، نہ سمجھوں کو صحیح سمجھ دے، اور دین اسلام کی فقہ کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے خرافات سے محفوظ فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.